وی این کا مسئلہ تو ہے نا، ان لوگوں کا نہیں ہوتا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک آدمی 3 مہینے کے لیے آیا، اسے کوئی ساری بریفنگس تو دی نہیں گئی ہوتی ہیں، تو اچانک اس کے سوال ہوگا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ بعد میں بتاؤں گا، یا کوئی اسے ٹالتا بھی نہیں ہے. اس سے اس کی دانشوری پر فرق آتا ہے. تو اس نے اپنی دانش بگاڑنی ہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، تو اس نے کہہ دیا جو اس کو سمجھا. جیسے ہمارے مرزا صاحب ٹیکنیکل اعتراضات اقبال کے تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس نے اپنی کوئی پالیسی نہیں دی ہے. اچھا، یہ ان اناؤنسڈ پالیسی پچھلے 20 سال سے، پروین شرف کے دور سے بالکل یہی پالیسی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جو 2020 کی جمعے کی تقریر کا تھا. میں نے اس میں اس 2 ریاستی حال، اس وقت ہمارے پرائم منسٹر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ 2 ریاستی حال کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے، اور یہ اپنے موقف کے بالکل خلاف بات ہے. تو بڑا خوشی کی بات ہے، اس دفعہ زاہد الراشدی صاحب نے بھی یہی بات کی، حامد میر نے یہ بات کی. تو یہ ایک اس کے خلاف یہ جو 20 سال سے چلی آ رہی پالیسی ہے، جو اصلاً اس پالیسی کے خلاف تھی جو قائد اعظم نے جاری کی تھی، اس کے خلاف ایک مزاحمت ہم دیکھ رہے ہیں یا آواز اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس تناظر میں اب اس نے جو بات کہہ دی، وہ پرانا جو سبق تھا وہ دہرا دیا، نئے حالات کو نہیں دیکھا. میرے خیال میں پاکستان کے جو بھی فیصلہ ساز ہیں اس وقت وہ نئی سوچ رہے ہیں، پرانی پالیسی کو لے کے نہیں چل رہے ہیں. اس کی ایک علامت ابھی آپ کے میں چلیں، یہ تو فلسطینیوں کے طفیل ہم پر جو ہے نا پہلی برکت کا سورج طلوع ہوا ہے پہلی برکت کہ یہ اس نیو ایئر نائٹ نہیں منائی جائے گی. جی چلے، یہ تو مطلب انہوں نے اس کو روکنے کا ایک بہانہ بنا لیا اس کو، لیکن یہ آپ اسے کوئی منفی بات تو نہیں کہیں گے نا، ایک مثبت پیش رفت ہے. تو مجھے تو ریاست کے فیصلوں کے اندر اب فرق، یعنی وہ جو یو ٹرن کے بعد کا دور تھا، یہ ایک مجھے اس میں تھوڑا فرق نظر آ رہا ہے. یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا سچ مچ ہے، لیکن کم از کم یہ نیو ایئر نائٹ تو انہوں نے ایک وہ بنا لیا تھا، عید بنا لی تھی. ایک جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں نا، ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بوزوں میں خود جو ہے بہت بڑے دانشور ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں اور یہ 3-3 4-4 گھنٹے وزیر اعظم کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور یہ 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے نا وہ منطق وہاں پہ بھگا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز وہ پورا گھر دکھا رہے ہوتے ہیں نا. جی. تو یہ تو باجوہ صاحب بھی تھے نا دانشور، وہ بھی 7-7 گھنٹے نسٹ میں جا کے بیٹھے رہتے. نہیں، وہ ایک الگ چیز تھی. ان کا اسپیشلی یہ پرابلم ہے، وہ تو خیر سب کے اندر ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک، لیکن اسپیشلی باجوہ صاحب کا تھوڑا سا اور مطلب تھا کہ وہ تو ایون مطلب وہ احساس کمتری کا شکار تھے. وہ بہت ساری جگہوں پہ جب وہ بات ہوتی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ بس وہی بولیں اور ان کے اوپر ختم ہو جائے پروگرام، کوئی اور بولے نا کہ میری آواز جو ہے نا پھر وہ میری بات دب جائے گی. تو ان کا یہ مسئلہ ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ روانی میں پھر بہت ساری باتیں جو ہے وہ کر جاتے ہیں جس کا کہ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا جس کا پاکستان کی جو ریاستی موقف ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی باتوں کو بہت زیادہ سنجیدہ لینا، دانشوری ہم ان کی مان لیں گے، دانشور مان لیں گے ہم انہیں. ڈپلومیسی ایک علیحدہ چیز ہے جس کا انہیں تجربہ لگتا ہے کہ نہیں ہے اتنا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے جو 2-3 تقاریر کی ہیں وہاں پہ مسئلہ فلسطین کے اوپر، وہ کمال چیز تھی، کمال نقطہ انہوں نے اٹھایا اور بہت جاندار. پاکستان ظاہر ہے منیر اکرم صاحب نہیں بول رہے، اصل ریاست کا ریپریزنٹیٹیو وہ ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ اگر فارن آفس کا آپ شروع کے دیکھیں تو وہ اس میں 2 ریاستی حل کی بات کی گئی ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو ہے نا جو پالیسی ساز ہیں ان کے اندر آپس کے تال میل میں بڑا فرق ہے، کیونکہ کوئی پالیسی ہے ہی نہیں کہ جو ہے نا جو میرا خیال ذرا تھوڑا یہاں پہ میرا خیال مختلف ہے. دیکھیں کہ پالیسی تھی، ٹھیک ہے نا، اب کچھ افراد ہیں جو اوریجنل پالیسی پہ واپس جانا چاہتے ہیں. یہ جو 20 سالہ یو ٹرن کے زمانے کی پالیسی ہے، کچھ لوگ ابھی تک اسی پٹری پہ کھڑے ہیں. اس وجہ سے ہمیں تال میل نظر نہیں آتا. یعنی ایک کارنر سے وہ پرانی بات آ رہی ہوتی ہے اور ایک کارنر سے یہ پچھلے 20 سال والی بات آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک فرق ہے میرا خیال ہے. یہ جو ہمیں یہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یعنی ہر ادارے میں نظر آ رہا ہے، یہ میڈیا میں بھی ہے، یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، یہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گا. یہ کچھ وقت ہمارا یوں ہی گزرے گا، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ وقت زیادہ گزرے گا. الیکشن ہو جاتے ہیں، سیٹلڈ ہو جاتی ہیں چیزیں،
باقاعدہ فورمز وجود میں آ جاتے ہیں جہاں فیصلہ سازیاں ہوتی ہیں, تو پھر یہ 3-4 سال تو لے گا, پھر بھی لے گا. تو یہ چیزیں سموتھ ہوتی چلی جائیں گی, یعنی وہ ایک رخ ہو جائے گا اداروں کا بھی, یا جو بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی اصل میں جس نے جو اسپوکس مین ہے اس کے اس کان میں اگر بات آئی وہ اور ہے, اس کان میں وہ بتانے والا بھول گیا تو اس نے یہ والی پریس ریلیز جاری کر دی. اچھا نہیں, اس میں دیکھیں وہ تو چلیں بات آپ نے کہا نا فورن آفس کا بھی یہ اسٹرینس ہے, لیکن اس میں دیکھیں جو ہمارا آپ بانیان پاکستان اس کے حوالے سے کم از کم دیکھیں ان کے موقف کو تو آپ سیپریٹ کریں. اصل میں جس نے وہاں پہ بات کرنی ہے نا اقوام متحدہ, اس نے تو اس وقت جو پالیسی میکر ہیں ان سے بات کر کے ان کے کانسنٹ سے بات کی. جس نے یہاں پہ وہ کرنی ہے نا, تو وہ اصل میں یہاں پہ بہت بڑی کھچڑی ہے, تو وہ جس لابی کے بھی زیر اثر آ گیا اس نے وہ بات کر دی. یہ میرا گمان ہے واللہ اعلم.